السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عید آپ کی بہت اچھی گزری ہوگی۔ آج آپ کی کتاب کے سبق نمبر 4 سے ہم شروعات کریں گے۔ سبق نمبر 4 آپ کا ملکہ کوثر مری، صفحہ نمبر 16 آپ کی کتاب کا۔ بڑھتے ہیں سب سے پہلے مشکل الفاظ کی جانب۔ مشکل الفاظ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے نبرد آزما، خنک، مبہوت، آغوش، سیاح، یک بستہ، سحر انگیز، سامراج، محور۔ یہ مشکل الفاظ جو ہیں، ایک تو آپ کو تلفظ بھی درست ہونا چاہیے ان کو پڑھتے ہوئے، اور دوسرے ان کے معنی اگر آپ جان لیں گے تو پھر آپ کو سبق کو سمجھنے اور پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ نبرد آزما، لڑنے کے لیے تیار۔ خنک، سرد۔ مبہوت، حیران کر دینے والا۔ آغوش، گود۔ سیاح، سیاحت کرنے والا۔ یک بستہ، برف کی طرح جمع ہوا۔ سحر انگیز، جادوئی اثر پیدا کرنے والا۔ سامراج، وہ نظام حکومت جو نو آبادیات پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے قائم کیا جائے۔ اور محور، مرکز۔ بڑھتے ہیں آپ کے سبق کی جانب۔ سبق نمبر 4 ملکہ کوثر مری۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کے علاقے میں آتا ہے مری، اور ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق سے وہ کہتے ہیں کہ اگر گاڑی سے آپ جانا چاہیں تو آپ کو 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر یہ واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7,500 فٹ ہے۔ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری اشرے سے لے کر فروری کے ابتدائی اشرے کا دورانیہ شدید برف باری کا زمانہ ہے۔ اس دورانیے میں مری میں یک بستہ موسم کا راج ہوتا ہے، یعنی اس دوران میں جو ہے وہ سخت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور جما دینے والی سردی ہوتی ہے۔ سردیوں میں بھی یہاں خوب رونق ہوتی ہے۔ جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ برقی کمکموں کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ یعنی رات کے وقت جب پہاڑی علاقہ ہے اور جب لوگ اپنے گھروں میں روشنیاں جلاتے ہیں، بلب کی روشنیوں میں جب ان کو اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں تو ایسے منظر پیش ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر آ گئے ہوں۔ دل فریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یعنی جب ملک میں گرمی کا موسم ہو جاتا ہے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مری جیسے ٹھنڈے علاقے کا رخ کریں اور گرمی سے محفوظ رہ سکیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے۔ یعنی گرمیوں کے موسم میں جب وہاں پر گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہر دوسرے یا تیسرے روز بارش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گرمی محسوس ہی نہیں ہوتی، موسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ تریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دل فریب موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یعنی جب تریٹ کا ایک علاقہ ہے وہاں اس سے آگے نکلتے ہیں تو مری کا جو دل فریب موسم ہے ایسے لگتا ہے جیسے سیاحوں کو اپنی گود میں لے لیا ہو اس نے۔ بل کھاتی سڑک اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے پڑاؤ سیاحوں کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ پڑاؤ کہتے ہیں کہ بیچ میں رکنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ٹھہرنے کے لیے کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر وہ رک کر جب نظارہ کرتے ہیں تو بہت ہی دل فریب منظر ہوتا ہے۔ یہاں وہ مری کی کچھ تاریخ کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی، یعنی وہ سینٹر ایک مرکز بن گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ یعنی جب برصغیر پاک و ہند کے علاقوں میں موجود لوگوں نے، مسلمانوں نے
انگریزی سامراج کے خلاف کھڑے ہوئے تو مری میں جو لوگ رہ رہے تھے وہ بھی یہاں پر موجود انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے میں پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے۔ لیکن جب مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ یعنی جب 1857 جب انہوں نے پہلے تو گوریلا جنگ شروع کی، گوریلا جنگ ہوتی ہے جو چھاپے مار کر سپاہیوں کی لڑائی ہوتی ہے، اس طرح سے انہوں نے ان کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ لیکن جب جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو اس کی وجہ سے انگریزوں کو مری میں قدم مزید جمانے کا موقع میسر آ گیا۔ جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے کے ان فرزندوں کو توپ دم کیا گیا، یعنی ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئیں، انہیں شہید کیا گیا جو انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے، یعنی ان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ آج بھی باغ شہیدہ میں ان جانثاروں کی قبریں ان کی ہمت، جرت اور حوصلے کی گواہ ہیں۔ یعنی وہاں پر باغ شہیدہ میں ان جانثاروں کی قبریں ہیں جن کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی وہ ہمت والے، جرت والے اور حوصلے والے جانثار سپاہی تھے۔ آج آپ کا اتنا ہی سبق پڑھیں گے، بڑھتے ہیں اس کی مشق کی جانب۔ آپ نے اس کا یہ سوال نمبر 2 جو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 10 یہ آپ نے کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی کتاب کا سوال نمبر یہ آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ یہاں دیکھیے کتاب پر حل کرنے والے سوالات، اور آخر میں آپ کی کاپی پر جو آپ کریں گے وہ سوال نمبر 3، 5، 6، 8 اور 9 ہیں۔ آپ کو ڈائری سے بھی یہ سوالات پتہ چل جائیں گے جو آپ نے کاپی پر کرنے ہیں اور جو آپ کتاب پر کریں گے، اور الفاظ معنی آپ نے اسی طرح کرنے ہیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر جو بلو بینک کے اندر دیے ہوئے الفاظ معنی وہ، اور ان مشقوں میں جو الفاظ معنی آ رہے ہیں اور جو پیچھے کتاب کی فرہنگ میں موجود ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔